عید الفطر کی 13 سنتیں ہیں۔ ان 13 سنتوں میں سے بہت سے کام تو ایسے ہیں کہ ہم بڑے اہتمام کے ساتھ کرتے ہیں، لیکن ہم غلطی یہ کرتے ہیں کہ ہم سنت کی نیت نہیں کرتے۔ تو اگر ہم ان 13 کاموں کو کرتے ہوئے سنت کی نیت بھی کر لیں گے تو ہماری عید بھی ہو جائے گی اور ساتھ ساتھ میں ہمیں سنتوں کا ثواب بھی مل جائے گا۔ اس لیے ہم ان 13 کاموں کو کرتے ہوئے سنتوں کی نیت بھی کر لیں اور ان 13 سنتوں پر عمل کرنا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب رمضان کا مبارک مہینہ ختم ہو رہا ہے اور اب عید الفطر آنے والی ہے۔ رمضان کے مہینے میں اللہ کے نیک بندوں نے حسب توفیق ساری عبادتیں کی ہیں، نماز، روزہ، تلاوت قرآن، اللہ کا ذکر، یعنی جتنی بھی عبادتیں ہو سکتی ہیں اللہ کے نیک بندوں نے وہ ساری عبادتیں کی ہیں اور وہ ساری عبادتیں کر کے اپنے نامہ اعمال کے بوجھ کو بڑھا لیا ہے۔ تو ایسے نیک بندوں کے لیے جنہوں نے ساری عبادتیں کی ہے، ایسے نیک بندوں کے لیے عید الفطر کا دن انعام کا دن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے نیک بندوں کو عید الفطر کے دن انعام عطا فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا انعام عطا فرماتا ہے؟ تو حدیث کے اندر آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب عید الفطر کا دن ہوتا ہے تو فرشتے راستوں کے کناروں پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور پکار کر کہتے ہیں کہ اے مسلمانوں، صبح سویرے اپنے رب کریم کی طرف چلو جو تم پر خیر و برکت کے عظیم احسانات فرمائیں گے اور تمہیں لازوال اور لامحدود ثواب عطا فرمائیں گے۔ تمہیں رات کے قیام کا حکم دیا گیا، تم نے قیام کیا اور تراویح پڑھی۔ تمہیں روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا، تم نے روزہ رکھا، اپنے رب کا حکم مانا اور فرما برداری کی، لہذا تم اپنے انعامات حاصل کرو۔ اور جب بندے عید کی نماز سے فارغ ہو کر اپنے گھروں کو جاتے ہیں تو ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے کہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری مغفرت کر دی ہے۔ عید کی نماز کے بعد جب سارے لوگ اپنے گھروں کی طرف لوٹ کر جاتے ہیں تو ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے کہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری مغفرت کر دی ہے، اب تم اپنے گھروں کو ہدایت یاب ہو کر جاؤ، آج انعام کا دن ہے۔ تو یہی وہ انعام ہے جو اللہ کے نیک بندوں کو دیا جاتا ہے جنہوں نے رمضان کے اندر روزے بھی رکھے ہیں اور تراویح بھی پڑھی ہے۔ دوسری بات، ہر مسلمان کو یہ معلوم ہونی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہم کو 2 دن عطا فرمائے ہیں، یعنی عید الفطر کا دن اور عید الاضحیٰ کا دن، ان کی شروعات کب سے ہوئی ہے؟ اسلام کے اندر ان کی شروعات کب سے ہوئی ہے؟ تو جاننا چاہیے کہ ہر قوم کے کچھ نہ کچھ مخصوص دن ہوتے ہیں جن کے اندر وہ خوشی منایا کرتے ہیں، اچھا لباس پہنتے ہیں، اچھا کھانا کھاتے ہیں، اچھا کپڑا پہنتے ہیں۔ تو اسی طرح حدیث کے اندر آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ کے اندر تشریف لے گئے تو مدینے والے 2 دن خوشی کے منایا کرتے تھے اور ان میں خوب کھیل کود اور تماشا وغیرہ کیا کرتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معلوم کیا کہ یہ 2 دن کیسے ہیں جن میں تم اتنی خوشیاں مناتے ہو؟ تو مدینے والوں نے کہا اے اللہ کے رسول کہ ہم زمانہ جاہلیت میں ان 2 دنوں کو کھیل کود کے طور پر منایا کرتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 2 دنوں سے بہتر تم کو 2 دن عطا فرمائے ہیں، عید الفطر کا دن اور عید الاضحیٰ کا دن۔ بس اسی وقت سے اسلام کے اندر ان 2 دنوں کا آغاز ہوا ہے۔ تو اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ آدمی کی جو فطرت ہوتی ہے اسلام اس کی نفی نہیں کرتا۔ آدمی کی فطرت ہے کہ وہ خوشی کے دنوں میں خوشی منائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے منع نہیں فرمایا بلکہ 2 دن خوشی منانے کی اجازت دی ہے، لیکن ساتھ ساتھ میں یہ بھی حکم دے دیا کہ 2 رکعت نماز بھی پڑھو تاکہ بندے خوشی میں اتنا مگن نہ ہو جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بالکل بھول جائے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوشی منانے کی اجازت دی ہے لیکن ساتھ ساتھ میں 2 رکعت نماز پڑھنے کو واجب قرار دیا۔ تیسری بات یہ معلوم ہونی چاہیے کہ عید الفطر کی کیا سنتیں ہیں۔ تو جاننا چاہیے کہ عید الفطر کی 13 سنتیں ہیں۔ ان 13 سنتوں میں سے بہت سے کام تو ایسے ہیں جو ہم بڑے اہتمام کے ساتھ کرتے ہیں، لیکن ہم غلطی یہ کرتے ہیں کہ ہم سنت کی نیت نہیں کرتے۔ تو اگر ہم ان کاموں کو کرتے ہوئے سنت کی نیت بھی کر لیں تو ہماری عید بھی ہو جائے گی اور ساتھ ساتھ میں سنتوں پر عمل کرنے کا ثواب بھی مل جائے گا۔ اس لیے ہم ان 13 کاموں کو کرتے ہوئے سنتوں کی نیت بھی کر لیں۔ تو عید الفطر کی 13 سنتیں کون کون سی ہیں؟ نمبر 1، شریعت کے مطابق اپنی آرائش کرنا۔ نمبر 2، غسل کرنا، سارے حضرات کرتے ہیں۔ نمبر 3، مسواک کرنا۔ عام طور سے جن کے پاس مسواک ہوتی ہے بس وہ مسواک کا اہتمام کر لیتے ہیں، لیکن جن کے پاس نہیں ہوتی وہ اہتمام نہیں کرتے۔ تو اگر کسی کے پاس مسواک نہ ہو وہ خرید لے اور اس سنت کو بھی ادا کرے۔
نمبر 4، اپنے پاس جو کپڑے عمدہ سے عمدہ موجود ہو، چاہے وہ نئے ہوں یا دھلے ہوئے، پہننا. یعنی نئے کپڑوں کا ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ اگر کسی کے پاس پرانے کپڑے ہیں لیکن وہ دھلے ہوئے ہیں، صاف ستھرے ہیں، تو آدمی ان کو بھی پہن سکتا ہے. نمبر 5، صبح کو بہت سویرے اٹھنا. نمبر 6، خوشبو لگانا. نمبر 7، صبح سویرے عیدگاہ پہنچ جانا. نمبر 8، عیدگاہ جانے سے پہلے کوئی میٹھی چیز کھا لینا. آج کل تو عیدگاہ بہت کم ہو گئی ہیں، مسجدوں کے اندر نماز پڑھی جاتی ہے، تو مسجد میں جانے سے پہلے کوئی میٹھی چیز کھا لینا. نمبر 9، عیدگاہ جانے سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنا. نمبر 10، عید کی نماز عیدگاہ میں جا کر پڑھنا. نمبر 11، عیدگاہ ایک راستے سے جانا اور دوسرے راستے سے واپس آنا. نمبر 12، پیدل جانا. نمبر 13، راستے میں آہستہ آواز سے تکبیر تشریق کہنا. اور تکبیر تشریق یہ ہے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، یعنی وہی تکبیر جو بقرعید کے دنوں میں پڑھی جاتی ہے. تو جس وقت آپ اپنے گھروں سے نکلیں مسجد کے لیے یا عیدگاہ کے لیے، تو راستے میں جاتے ہوئے آہستہ آواز سے یہ تکبیر پڑھتے ہوئے جائیں. تو یہ 13 سنتیں ہیں، ان سنتوں پر عمل کرنا چاہیے. تو مسئلے اور یاد رکھنے کے ہیں. ایک تو یہ کہ عید کی نماز سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنا ضروری ہے، لیکن اگر کسی نے عید کی نماز سے پہلے صدقہ فطر ادا نہیں کیا تو عید کے بعد بھی دینا ضروری ہے. لیکن عید کے بعد صدقہ فطر ادا کرنے سے ثواب کم ہو جاتا ہے، اس لیے صدقہ فطر یعنی فطرہ وہ عید کی نماز سے پہلے ہی دے دینا چاہیے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ عید کے دن عید کی نماز سے پہلے کوئی نفل نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، نہ ہی تو گھر کے اندر اور نہ ہی مسجد کے اندر. لیکن عید کی نماز کے بعد مسجد میں پڑھنا تو جائز نہیں ہے، لیکن گھر میں اگر کوئی پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے. اسی طرح عورتیں بھی گھروں کے اندر اشراق اور چاشت کی نماز اس وقت تک نہیں پڑھیں گی جب تک کہ مسجد میں عید کی نماز نہ ہو جائے. ایک اور مسئلہ کہ عورتوں پر عید کی نماز نہیں ہے، لیکن اگر وہ گھروں میں 2 رکعت نماز شکرانے کے طور پر پڑھ لیتی ہیں تو اس طرح 2 رکعت نماز شکرانے کے طور پر پڑھنا جائز ہے.